السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، تھینک یو، مسیح یسوع کے نام سے آپ کی سلامتی ہو۔ ویلکم، تھینک یو۔ آج ہم آپ کی طرف آئے ہیں اور رنسن آباد آن لائن چینل کی طرف سے آپ کا بھی تعلق چونکہ رنسن آباد 148 عق سے ہے، تو سب سے پہلے مہربانی سے آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے؟ میرے دادا چوری دینا ناتھ گاؤں کے مڈل میں چرچ کے ساتھ ان کا گھر تھا، اور ہماری 1 مربع زمین تھی، اور ہم سرگودا سے شفٹ ہو کر آئے تھے 1916 میں جب گاؤں آباد ہوا۔ اس سے پہلے ہمارے جو باو اجداد تھے وہ ریاست جموں کے تھے، تو جموں سے سیالکوٹ سے سرگودا، اور پھر 1916 میں سائیوال منگومری جسے کہتے تھے وہاں آباد ہو گئے۔ پہلے وہ 58 4 آر میں آباد ہوئے، تو وہاں سے پھر جب آدھا زمین گورنمنٹ نے دی تو پھر بعد میں اسکیم ڈبل آ گئی کہ نہیں یہ کم ہے، تو کچھ لوگوں کو وہاں سے شفٹ کر کے دوسرے گاؤں میں، تو اس طریقے سے ہمیں بھی شفٹ کیا گیا، اور ہمارے دادا جو تھے ان کو رنسن آباد میں 1 مربع رقبہ دیا گیا۔ گاؤں سے جب 42 گاؤں کی طرف جاتے تھے تو جہاں یہ چوری سکندر کا، چوری شامہ کا مربع تھا، تو اس سے پہلے ہمارا مربع تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ چونکہ ساہیوال ہی میں رہے، آپ نے اپنی جو بنیادی تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی؟ میرے والد چونکہ ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ کے، تو جہاں جہاں وہ رہے وہاں ہی میں تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن بیسیکلی ساری تعلیم تو میں نے ساہیوال شہر میں ہی حاصل کی۔ وہاں سے یہ جو پرائمری اسکول بھی وہیں سے کیا، پھر اس کے بعد میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول ہائی اسٹریٹ جو مشن ہاسپٹل کے قریب ہے وہاں سے کی۔ تو یہ وہ عجیب اتفاق ہے کہ میرے دادا، میرے والد، میرے بڑے بھائی، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، ہم سب نے گورنمنٹ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ بہت اچھا۔ آگے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو ہائر ایجوکیشن حاصل کی وہ بھی ساہیوال سے کی یا ساہیوال سے باہر آپ چلے گئے کہیں؟ نہیں، گورنمنٹ کالج ساہیوال کے بعد پھر میں نے جو ساری تعلیم ہے امریکہ سے، وہاں سے میں نے بیچلر آف تھیالوجی، ماسٹر آف تھیالوجی، ڈاکٹر آف تھیالوجی کی ڈگریاں حاصل کیں، اور پھر ساہیوال سے ہی میں نے اپنا نیشنل کرسچن کالج کا آغاز کیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ بہت اچھے۔ باقی کہاں کہاں آباد ہیں؟ بڑی بہن اور بہنوئی تو آسمان پر ہیں خداوند کے پاس، اس سے چھوٹی جو گاؤں کے نمبردار تھے ان کی فیملی سے ہیں، چوری سلیمان اختر ایڈوکیٹ، اور وہ بھی ہمارے گاؤں کے ضلع کے پہلے وکیل تھے، تو وہ اور چھوٹی بہن وہ آج کل کینیڈا میں ہیں۔ تو اس کے بعد ہم 3 بھائی ہیں، بڑے بھائی بینجمن صاحب، چھوٹے بھائی ولیم صاحب، اور پھر تیسرا۔ آخری میرا یہ آپ سے ہے پیغام کہ آپ جو ہمارے گاؤں کے نوجوان ہیں، نوجوانوں کو کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو مہربانی سے آپ کوئی پیغام دیں تاکہ وہ نوجوان اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکیں۔ یہ جب میں ڈسٹرکٹ کونسل کا رکن تھا تو میں اور چوری ریاض کاٹیا حاجی صاحب، تو ہم دونوں نے مل کر وہ سڑک نائی والا سے آنورڈس بنائی تھی۔ تو میں نے یہ سارے گاؤں میں اعلان کروایا کہ تمام لوگ سڑک بنانے کے لیے چلیں گے، کیونکہ حکومت نے کہا تھا کہ مٹی آپ ڈالیں گے تو بجری ہم ڈالیں گے۔ تو میں نے کہا ہم کسی بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنا حکا 4 پائی لے کے سڑک کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور سب نوجوان کام کریں گے، آپ صرف ہمیں بیٹھ کے دعا دو۔ تو اس طرح ہم نے کسی بابے کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور سب نے
اب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 4 فٹ سڑک کے علاوہ مٹی ڈالیں، برم اس کو کہتے ہیں، تو ہم نے 8 فٹ ڈالی تھی۔ اور پھر چونکہ ہم بڑے لڑاکے مشہور تھے تو ٹھیکیدار کو، ضلع کونسل کو، کسی کو کمیشن نہیں کھانے دی، اور پھر کئی سال وہ سڑک سلامت رہی کیونکہ وہ رشوت کے بغیر بنی تھی۔ تو میری نوجوانوں سے یہی درخواست ہے کہ دیکھو، میں نے بائبل کو پکڑا اور پھر بائبل میں ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کی، اور یہ بھی گاؤں کے لیے باعث فخر ہے کہ میں گاؤں کا پہلا ریلیجس ڈاکٹر ہوں، اور مسلسل تعلیم حاصل کی ہے۔ تو آپ بھی پڑھیں، آگے آئیں اور خدا کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں، خاندانوں کا نام روشن کریں۔ تو یہی اپیل ہے کہ پڑھنے کے علاوہ اور کوئی اس ملک میں ہمارے لیے راستہ نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے۔ میں جب ساہیوال ڈسٹرکٹ کونسل کا رکن تھا تو میں نے جشن کرسمس کے نام سے ایک ایونٹ کیا تھا، 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک پورے ضلع میں، ساری تحصیلوں میں ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی میچ ہوتا تھا، کوئی تقریری مقابلہ ہوتا تھا، اور کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ تو آخر میں ساہیوال ہال میں 31 دسمبر کو ہم نے انعامات تقسیم کیے۔ اور اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی سی صاحب کے ذریعے تمام ٹیچرز کی، ضلع کے جو مسلم دوست تھے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور یوں اس طریقے سے ایک بہت اعلیٰ لیول کا کرسمس کا جشن منایا گیا۔ بہت خوشی ہوئی ہے سر آپ سے مل کے، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور کچھ چیزیں جو ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی ہمیں یہ اگر آپ بتانا چاہیں تو بتائیں کہ جو آپ نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تاکہ ہمیں اس سے متعلق اور زیادہ معلومات مل سکے۔ اس زمانے میں جب گاؤں آباد ہوا ہے، یہ میں نے تو 1951 میں میری پیدائش ہے، لیکن والد صاحب اور دادا جی کے وسیلے بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ جب گاؤں آباد ہوا ہے تو کوئی ہڑپا اسٹیشن سے کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، ریت ہی ریت، چاروں طرف میلوں تک ریت تھی۔ تو گاؤں سے پینے کا پانی لینے کے لیے لوگ، جن کے پاس وہ گڈھا ہوتا تھا، وہ بیل گاڑی، وہ یا پیدل، تو ہڑپا اسٹیشن وہاں سے تقریباً 7.5 میل ہے، تو وہاں پیدل لوگ پینے کا پانی، بیل گاڑی پہ پینے کا پانی لینے جایا کرتے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پورا جنگل تھا۔ لوگوں نے، میرے دادا لوگوں نے اور باقی گاؤں والوں نے اس کو کاٹا، اس کو آباد کیا، اور انہی شاخوں سے، درختوں کی ٹہنیوں سے انہوں نے جھونپڑیاں بنائیں، اور یوں وہاں رہنے کا انتظام کیا۔ بارش میں بھی وہ لوگ بھیجتے تھے، بری طرح بارش ہوتی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ گاؤں نے اپنا جو ہے نا وہ رخ نکالنا شروع کیا، اور یوں اس طریقے سے وہاں آباد کاری شروع ہو گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گاؤں میں جو پہلے مشن نے اسکول بنایا، پھر جو باہر گاؤں کے جو نیا کیمپس بنایا ہے، وہ اصل میں مشن نے رینسن آباد کالج کے لیے وہ جگہ اور بلڈنگ بنائی تھی۔ پھر بعد میں نیشنلائز ہو گیا، اور یوں وہ پھر منصوبہ مشن کا بیچ میں ہی رہ گیا۔ تو اس طریقے سے بہت سی باتیں ہیں۔ خاص ایک بات جو میرے دادا بتاتے تھے کہ غدر میں وہ جو چرچ بیل تھی نا، گھنٹہ گھر، وہ جب بجاتے تھے کہ آج ڈاکوؤں نے حملہ کرنا ہے، تو وہ گھنٹہ بجاتے تھے کہ سارے بہن بھائی چرچ میں آ جائیں۔ تو شنید یہ تھی کہ عیسائیوں نے کوئی توپ لگائی ہوئی ہے چرچ کے اوپر، تو وہ بج رہی ہے، تو اب وہاں نہیں جانا، وہاں حملہ نہیں کرنا۔ اور یوں چرچ کی بیل نے بہت سے ڈاکوؤں کو دور رکھا۔ میرے دادا اور یہ جو گاؤں کے لوگ تھے نا، یہ سارے لیڈر ٹائپ لوگ تھے،
اور مشنریوں کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. مثال کے طور پہ یہ مشنریوں کو وہ پنجابی میں آگے لگا کے رکھتے تھے. تو وہ 2-3 دفعہ ساہیوال گئے تو وہاں مشنریوں سے الجھ پڑے. تو میرے دادا انہیں کہتے ہیں اور صاحب اے تو کی ٹبے پائے نے تھے نو جگہ نو ٹھیک کرا وہ چینی میں جگہ ساری. تو میرے دادا کو کہتے ہیں بھائی دینا آپ 100 حل لے کے آ جاؤ اور اس کو ٹھیک کر دو. تو میرے دادا نے کہا اچھا صاحب جی آپ نے 100 حل کہا ہے تو اب 100 حل ہی یہاں آئے گا. آپ چارے کے لیے تیاری کرو, ہمارے کھانے کا انتظام کرو, ہم فلاں دن آ جائیں گے. آپ یقین جانیں کہ میرے دادا بتاتے تھے کہ ہم نے سارے مسیحوں کو اکٹھا کر کے گاؤں کو بھی ہم مسیحوں کو ان کی جوڑی بیل لے کے تو 100 حل لے کر ہم ساہیوال مشن ہاسپٹل اور ناگسوم کی زمین کو یہ سارے لوگ ایک ہی دن میں ہموار کر کے آئے تھے. بہت خوب بہت خوب جی. یعنی 48 چک کے لوگوں نے جو ہمارے ساہیوال مشن ہاسپٹل اور باقی معاملات تھے وہاں پہ بھی آ کے مدد کی اور 100 حل چلا کر جو ہے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور خداوند آپ کو زندگی کی سلامتی دے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو اچھی صحت سے نوازیں. اگر آپ کے پاس اور کوئی معلومات ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں. میں نے چونکہ خداوند کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو ہم نے ایک نیشنل کرسچن کالج بائبل کالج بنایا ہے تو لاہور میں ہے یہاں. تو وہ ہم نے کورسپونڈنس کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں, یعنی آپ اپنے گھر بیٹھے ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ہمارے گاؤں کا تھیولوجی کی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو میں اس آپ کے چینل کے وسیلے انہیں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ آئیں جوائن کریں, ہم آدھی فیس لیں گے. بہت خوب, بہت شکریہ. کہ کوئی بائبل سیکھنا چاہے تو آپ نے یہ بھی آفر کروائی ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے جو معلومات دی ہیں اس سے ہمارے گاؤں کے جو بہت سارے نوجوان ہیں اس سے بہت سارا علم حاصل کریں گے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.